السلام علیکم ناظرین، آج میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا فطرانہ اور صدقہ کے بارے میں احادیث کی روشنی میں۔ ناظرین، احادیث تو بہت زیادہ ہیں، لیکن میں چند ایک بیان کروں گا اور ان کا درجہ اور حدیث نمبر کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ اس حدیث کے بارے میں، صدقہ اور فطرانہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کا بٹن کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ تو ناظرین، آج کی پہلی حدیث صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2272 ہے اور اس حدیث کا درجہ صحیح ہے۔ اس حدیث میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کھیتی کو دریا کا پانی یا بارش سیراب کرے ان میں عشر 10واں حصہ ہے، اور جس کو اونٹ وغیرہ یا کسی جانور کے ذریعے سے سیراب کیا جائے ان میں نصف عشر 20واں حصہ ہے۔ ناظرین، اسی طرح ایک اور حدیث جس کی مدد سے یہ بتایا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کن اشیاء سے فطرانہ ادا کرتے تھے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2286 ہے اور اس کا درجہ بھی صحیح ہے۔ اس حدیث کے مطابق حارث بن عبد الرحمن بن ابی ذئب نے ایاز بن عبداللہ بن سراخ سے اور انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، ہم فطرانہ ان 3 اجناس سے نکالا کرتے تھے: پنیر، کھجور اور جو۔ یہی ان کی بنیادی خوردنی اجناس تھیں۔ ناظرین، اگلی حدیث صدقہ کے بارے میں صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2276 ہے اور اس کا درجہ بھی صحیح ہے۔ اس حدیث کے مطابق مخرمان میں اپنے والد بکیر بن عبداللہ سے اور انہوں نے عراق بن مالک سے روایت کی، انہوں نے کہا، میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مالک پر غلام کے معاملے میں صدقہ فطر کے سوا کوئی صدقہ نہیں۔ ناظرین، اسی طرح احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ کس وقت تک فطرانہ ادا کر دینا چاہیے۔ یہ حدیث بھی صحیح مسلم کی ہے اور اس کا درجہ صحیح ہے اور یہ حدیث نمبر 2288 ہے۔ اس حدیث کے مطابق موسیٰ بن عقبہ نے نافع سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فطرانہ کے بارے میں یہ حکم دیا کہ اسے نماز عید کی طرف لوگوں کے نکلنے سے پہلے ادا کر دیا جائے۔